السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزكن أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ عرض معروض کروں اس سے پہلے میں ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ جب سے وقت ظہر کا لیٹ شروع ہوتا ہے تو ہم 1:40 کی جماعت کرتے ہیں، رہتا ہے اس میں 1:35 ہی لکھا ہوا، لیکن 1:40 کی جماعت ہوتی ہے، اور ابھی وقت لیٹ ہے تو 1:40 کی جماعت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کچھ دیر اور جماعت تاخیر میں ادا کی جائے گی، کیونکہ ہمارے قریب 10ویں کے بچے جو ہیں وہ ایگزامز دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو 2-3 منٹ جو ہیں وہ تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا جب وقت ہو جائے تو آپ گھڑی پر دیکھنا بند کر دیں، برائے مہربانی گھڑی پر نہ دیکھیں، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو تو اللہ کی عبادت کریں، اور وقت دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ جب ہمیں بے حساب عطا کرتا ہے تو اس کی عبادت بھی بے حساب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض ہوئے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اسی آیت پر گزشتہ ہفتے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ پرہیزگاری ہمارے اندر داخل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہم روزہ رکھ کر بھی وہی کام تو نہیں کر رہے جو غیر رمضان میں کرتے تھے، تو پھر پرہیزگاری کہاں ملی، پھر تقویٰ کہاں ملا؟ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ روزے کا اصل مقصد تو تقویٰ تھا، روزے کا اصل مقصد تو پرہیزگاری تھی، اور جانتے ہو یہ عظیم مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے جو بڑے اسپیڈ کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ اب سوچیں، ابھی چاند نظر آیا تھا ایسا لگتا ہے، اور پہلا عشرہ چلا بھی گیا، پہلا عشرہ مکمل بھی ہو گیا، رحمتوں والا عشرہ چلا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب مغفرت والا عشرہ ہے، یہ دوسرا عشرہ ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہ بھی بہت جلد ہم سے رخصت ہو جائے گا،
اور ایسا لگے گا کہ ابھی رمضان آیا تھا، رمضان المبارک ابھی آیا تھا اور ابھی چلا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ رمضان یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں یوں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور وہ 10 لاکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اندازہ لگائیں کہ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے۔ اب سوچو کہ کتنا اس کا کرم اس مہینے میں وسعت پر ہوتا ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے اس کا کرم۔ اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر ہماری کم نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی پر بس نہیں، آگے کی فضیلت سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر رمضان میں جب جمعہ آتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، جو آج ہے ابھی جمعہ کا دن ہے، تو ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت، لیکن جمعہ کے دن رمضان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، فرمایا کہ ہر سیکنڈ کے اندر، ہر لمحے، ہر ساعت جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی ہر ساعت جیسی جیسی آتی چلی جاتی ہے، ہر لمحہ جیسے جیسے آتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ آگے یوں بھی فرمایا کہ پھر جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے لے کر، رمضان المبارک کے پہلی تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرمایا، ان سب کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائے کہ رہ روے منزل ہی نہیں، وہ تو عطا کرنا چاہتا ہے، ہم ہی کے لینا نہیں چاہتے۔ اگر اتنی وسیع رحمت ہے اس کی اور اتنی وسیع مغفرت ہے اس کی اس مہینے کے اندر، اور پھر بھی اگر ہم اپنی بخشش نہ کرائے، پھر بھی ہم اپنی مغفرت نہ کرائے، پھر بھی اپنے چال چلن کو ہم تبدیل نہ کرے، ہم اسی طرح زندگی جیتے رہیں جس طرح غیر رمضان میں جی رہے تھے، اسی طرح عیاشیاں کرتے رہے، اسی طرح گناہ کرتے رہے، تو پھر اتنا عظیم مہینہ جو ہمیں عطا کیا ہے، اس سے فیضان سے ہم محروم رہ گئے، تو پھر اس سے بڑھ کر کم نصیبی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کم نصیبی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں؟ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ جو ہیں پہلی ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین تو دعا کے وقت کہا جاتا ہے، ہم نے کوئی دعا نہیں سنی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تم نے دعا نہیں سنی، لیکن ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، اور ان تینوں دعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ جانتے ہو پہلی دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل، اب سوچو جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، اور میرے آقا جو انبیاء کے سردار ہیں وہ دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ دعا رائے گا ہو سکتی ہے کہ وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، یقین جانو یہ دعا قابل قبول ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آمین کہا۔ یعنی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پانے کے بعد بھی
اگر ہم اپنی بخشش نہ کرا سکے، اگر ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو حضرت جبرائیل امی اس کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر فرماتے آقا علیہ السلام میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ پتا کیا چلا؟ والدین اگر بڑھاپے میں مل جائیں تو یہ بڑی سعادت مندی ہے، ان کی خدمت کرو، ان کو عطا کرو، ان کو رلاؤ نہیں، ایک ایک پیسے کا محتاج نہ بناؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ ہر طرح سے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، فرمایا کہ دوسری سیڑھی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ والدین کی جو خدمت نہیں کرتا بڑھاپے میں تو وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور ان پر درود نہ پڑھا جائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جو رمضان المبارک میں کوئی اہتمام نہیں کرتے، لیکن اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ذرا دیکھو ان کی زندگی میں جھانک کر آپ کو پتا چلے گا کہ بظاہر دولت آنا یہ سکون کا باعث نہیں ہوا کرتی، دولت کے اندر برکت ہونا یہ سکون ہوا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دولت تو بہت سارے لوگوں کے پاس آتی ہے، کیا فرعون کے پاس، نمرود کے پاس، قارون کے پاس خزانہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ کامیابی وہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ دولت ملنے کے بعد اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے، اطمینان کی دولت بھی عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہلاکت اور بربادی کی طرف ہم اس لیے بھی پہنچے ہیں کہ ان تینوں کاموں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک زمانہ تھا جب ہم نے دیکھا اپنے بچپن کے اندر، زیادہ دن پرانی باتیں نہیں کہوں گا، آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ لوگ رمضان المبارک کا احترام کیا کرتے تھے، لوگ رمضان کا ایسا احترام کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیویاں زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، کسی کے گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، لوگ بچے جو ہوتے تھے چھوٹے سارے پھر مل کر اس کے گھر میں جاتے تھے اور ٹی وی دیکھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تھا، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ٹی وی کا پلک نکل جایا کرتا تھا، اس کے بعد ٹی وی کو الٹا کر کے گھما کر رکھ دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا ٹی وی اگر میں سیدھی رکھوں گا تو کبھی نہ کبھی تو شیطان بہکائے گا۔ رمضان کا احترام یہ ہے کہ سیدھا ٹی وی کو الٹا ہی کر دیا جائے، یہ ہوتا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو اگر سیدھا ٹی وی کو الٹا ہی کر دیا جائے گا تو پھر ٹی وی چالو کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا، اور پھر پورا رمضان المبارک کا مہینہ کوئی انسان نہ کوئی سیریل دیکھتا تھا، نہ ٹی وی کے اندر کوئی فلم دیکھتا تھا۔ اس طرح سے رمضان المبارک گزارا جاتا تھا۔ یہ رمضان کا احترام تھا اس زمانے میں۔ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، 20-25 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ نچنیے لوگ ایسے آئے جو ٹی وی پر افطار ٹائم اور سحری ٹائم لے کر آئے، وہ خود ناچنے والیاں تھی، وہ ناچنے والے تھے۔ 11 مہینے ان کے کردار دیکھیے کیسے تھے، اور پھر 12ویں مہینے میں پکے مسلمان بن کے آپ کے سامنے آتے تھے۔ اس بہانے پھر آپ نے ٹی وی چالو رکھنا شروع کر دیا، پھر ٹی وی سے اور نیوز دیکھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد پھر نہ جانے کہاں کہاں انسان چلا گیا اور کیا کیا دیکھنے لگ گیا۔ پھر اسی پر بس نہیں تھا، یہی قیامت کم نہیں تھی، پھر موبائل کا دور آیا، اور موبائل کے اندر اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ پہلے گھر میں ایک ٹی وی ہوتی تھی تو سب لوگ بیٹھ کر جب دیکھتے تھے۔ گناہ ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ٹی وی کے اندر باپ بھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ اگر سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو سامنے اگر کوئی ایسا سین آ جائے جو گندا سین ہو تو لہذا سب شرم سے پانی ہو جاتے تھے اور پھر سین بدلی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں ٹی وی آ گئی ہے، حال یہ ہے کہ دن میں بھی دیکھ رہے ہیں، رات میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی کا عالم یہ ہے ہمارے کہ اللہ اکبر، مرد اپنی طرف سے کروٹ بدلی کر کے دیکھ رہا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، عورت الگ
دیکھ رہی ہے، کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، بیوی الگ بچہ الگ دیکھ رہا ہے، جوان بچوں کو الگ کمرہ دیا ہے، اس کمرے کے اندر نہ جانے وہ کیا کر رہا ہے، اسی پر بس نہیں ہوتا بلکہ حال یہ ہے برادران ملت اسلامیہ پوری رات چیٹنگ کے اندر گزار رہا ہے، پوری رات غیر محرم عورتوں سے، غیر محرم لڑکیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گزار رہا ہے میری قوم کا نوجوان۔ اور حال یہ ہے اس نوجوان کا، اس کی انگلیاں بھی نہیں تھکتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب 11 کے 3 بج گئے ہیں۔ 11 بجے سے شروع کیا تھا چیٹنگ کرنا، 11 بجے سے شروع کیا تھا باتیں کرنا، لیکن 3 بج گئے ہیں، اسے پتا بھی نہیں چلا، اور پھر 3 بجے سونے جاتا ہے یا پھر نہیں بھی سوتا ہے، کچھ کام کر لیتا ہے۔ اس کے بعد حال یہ ہے کہ سحری کرنے کے لیے اٹھتا تو ہے، لیکن سحری کے بعد کیونکہ پوری رات گناہ کیا ہے، پوری رات بے حیائی والے کام کیا ہے، یہ بے حیائی اور گناہ کے کام اسے مسجد تک آنے نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو مغرب اور عشاء کے اندر اور ظہر کے اندر نمازیں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی فجر میں بھی وہ حال نہیں ہے، لوگ سو جاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام کیا ہے؟ پوری رات آپ نے گناہ کیا ہے، پوری رات بے حیائی میں گزاری ہے، اور پھر فجر میں سو رہے ہو یا پھر گھر میں پڑھ رہے ہو۔ کس نے اجازت دی آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی؟ کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، آپ اذان سن رہے ہو اور اپنی اذان کو سننے کے باوجود بھی آپ گھر میں نماز پڑھو، ہرگز یہ چیز کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک نابینا صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، مجھے مسجد میں آنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں اپنی نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تم اپنی نماز گھر میں ادا کرو۔ جب وہ نوجوان، وہ صحابی جانے لگے، وہ نابینا صحابی جانے لگے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوبارہ بلایا، واپس بلانے کے بعد پھر پوچھا تھا، اے میرے صحابی یہ بتاؤ کہ تمہیں اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آتی ہے؟ اس نے کہا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر سنو، جب تم اذان کی آواز سنتے ہو، نابینا ہو، اس کے باوجود بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ برادران ملت اسلامیہ، آج اٹھے کٹھے ہو کر، تندرست ہو کر، رات میں بے حیائی میں وقت گزار کر پھر فجر کے بعد جلدی سوئیں گے، اس لیے کہ سیدھا ظہر میں اٹھنا ہے یا پھر ظہر کے بعد اٹھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ روزہ آسان چلے جائے، روزہ سہل چلے جائے۔ کتنے گھنٹے کا روزہ؟ 4 یا 5 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑے گا پھر، کیونکہ نیند میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا پیاس کیا ہے، بھوک کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے شریعت کا۔ نمازوں کی تو کم سے کم پابندی کرو، جماعت کی تو کم سے کم پابندی کرو اس مہینے کے اندر۔ برادران ملت اسلامیہ، جو جماعت کو چھوڑتا ہے، قرآن فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے اس نمازی کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو وقت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، جو جماعت کو ترک کر کے نماز پڑھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہرگز اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تم اپنی مرضی کے مطابق گھر پر نماز پڑھو، نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اٹھا کٹھا بنایا ہے، آپ تندرست ہو اور مسجد تک آ سکتے ہو، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ رمضان المبارک کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا وہ احترام باقی نہ رہا۔ یہی رمضان کے اندر ہم گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، اسی رمضان المبارک کے اندر ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اسی رمضان المبارک میں ہم غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اسی رمضان المبارک میں چغلیاں بھی کر رہے ہیں، زبان سے لوگوں کو تکالیف بھی دے رہے ہیں، ہاتھوں سے اپنی طاقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ طاقت فانی ہے، یہ زبان فانی ہے، یہ قوت فانی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کتنے دن طاقتور رہنے والے ہو؟ ذرا بوڑھے لوگوں کو دیکھو، ان بوڑھے کو جن کی جوانی میں راج چلتا تھا، جن کا سکہ چلتا تھا۔ اور اگر بوڑھوں کو نہیں دیکھنا ہے تو قبرستان جا کر ایک چکر مار کے آؤ، آپ کو پتا چلے گا ایک سے ایک چرلم خان وہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لاچار ہے، بے مددگار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کو ایصال ثواب کے لیے بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کی اشارے سے سب لوگ چلا کرتے تھے، لیکن آج بے بس مجبور پڑے ہیں۔ کل
یہی حال ہمارا ہونے والا ہے. ہم بھی بے بس اور مجبور ہو گئے. پھر کس چیز کا گھمنڈ ہے, پھر کس چیز کا غرور ہے, پھر کس چیز کا نشہ ہے. برادران ملت اسلامیہ, رمضان المبارک کا احترام کرے. رمضان المبارک کا احترام نہ کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کے دن فرشتے ایک شخص کو مار پیٹ رہے ہوگے اور مار پیٹ کر اسے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوگے, جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوگے. اب ایسے عالم میں وہ سہارا تلاش کر رہا ہوگا, وہ سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کوئی تو سہارا مل جائے, کوئی تو آسرا مل جائے. اس کو سب سے بڑے آسرے کی طرف نظر جائے گی. سب سے بڑا سہارا وہ کوئی اور نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کی نگاہ جائے گی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا, یا رسول اللہ دعائی, یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ سہارا دیجئے, مجھے فرشتے جہنم میں لے جا رہے, میں آپ کا امتی ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میرے آقا فوراً آئے گے اس شخص کے پاس. اور غور سے سننا, بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. رمضان المبارک کا وہ لوگ جو احترام نہیں کرتے ان کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئیں گے اور اس سے فرمائے گے کہ فرشتوں سے پوچھیں گے, فرشتوں میرے امتی کو کیوں مار رہے ہو, کیوں اتنا پیٹ رہے ہو, اس کا گناہ کیا ہے, اس کا گناہ کیا ہے, اس کا جرم کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتے عرض کریں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ آپ کا امتی ہے, اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ دن میں روزہ رکھتا تھا, رات میں گناہ کرتا تھا. دن میں روزہ رکھتا تھا اور پھر گناہوں سے بچتا نہیں تھا, روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتا تھا, راتیں بھی گناہ میں گزارا کرتا تھا. میں آج کے ماحول کے حساب سے اگر جملے کہوں تو پھر فرشتے یوں کہے گے, یا اللہ یہ وہ شخص تھا جو روزہ بھی رکھتا تھا اور جھوٹ بھی بولتا تھا. یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو روزہ بھی رکھتا تھا اور غیبتیں بھی کرتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو روزہ بھی رکھتا تھا اور فتنہ فساد بھی کرتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو روزہ بھی رکھتا تھا اور زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی دیا کرتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا تھا, اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دیا کرتا تھا, آنکھوں سے زنا کیا کرتا تھا, کانوں سے گانے سنا کرتا تھا. اسی پر بس نہیں, بلکہ آج کے ماحول کے حساب سے وہ فرشتہ یوں بھی کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات بھر غیر محرم عورتوں سے چیٹنگ کیا کرتا تھا, گفتگو کیا کرتا تھا. برادران ملت اسلامیہ, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب رات گزر گئی اور صبح ہو گئی. پہلے جب بزرگان دین کا واقعہ سنتے تھے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غوث اعظم, خواجہ خواجہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ, یہ پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے, پوری رات بندگی کیا کرتے تھے, ایک لمحہ بھی رات کا عبادت کے بغیر نہیں گزرتا تھا, پوری رات میں ایک قرآن عظیم مکمل کیا کرتے تھے. تو پھر سوچنا پڑتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ شب قدر یا شب برات 2 رات ہم جاگنے والی رات مانتے ہیں, لیکن اس میں بھی پوری رات عبادت نہیں کر سکتے, پوری رات عبادت نہیں کرتے, یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, اس کی غیبت اس کی برائی, یہ ہماری شب برات اور شب قدر گزرتی ہے. لیکن ان لوگوں کی ہر رات اللہ کی بندگی میں, اللہ کی عبادت میں. برادران ملت اسلامیہ, پوری رات کیسے عبادت کرتے تھے. ماجرا سمجھ میں آ گیا, معاملہ سمجھ میں آ گیا ان نوجوانوں کو دیکھا تو. جب ان کو دیکھا کہ ان لوگوں نے, ان نوجوانوں نے رات میں 11 بجے فیس بک آن کیا, واٹس ایپ کی چیٹنگ آن کی اور انسٹا کی چیٹنگ آن کی, تو اس کے بعد سے 3 بجے تک لگاتار چیٹنگ کرتے رہے. ان کو وقت کا پتہ نہیں چلا. کیوں وقت کا پتہ نہیں چلا؟ کیونکہ سامنے والے سے محبت ہو گئی ہے. جب ایک غیر محرم سے محبت ہو گئی ہے تو رات کیسی گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا. مجھے کہہ لینے دیا جائے, امام اعظم, غوث اعظم, امام شافعی اور غریب نواز کو اللہ سے محبت ہو گئی تھی اور ان کا حال یہ تھا, پوری رات عبادت کرتے تھے, وقت کیسے گزرتا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. برادران ملت اسلامیہ, آج لیکن ہماری قوم کا حال بہت برا ہے. پوری رات گناہ کے اندر گزار رہے ہیں. رمضان المبارک کا تو تقدس کرو, رمضان المبارک کا تو احترام کرو, چھوڑ دو یہ ساری عیاشیوں کو, بے حیائیوں کو چھوڑ دو. اس کے اندر سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہے. لذت کچھ دیر کے لیے ہے لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے ہے. یاد رکھنا, لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے,
گناہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، عبادت کے معاملے میں عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، سوچتے ہیں کہ تھکان ہوگی، درد ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ درد، یہ تھکان تھوڑی دیر کے لیے ہے، اجر قیامت تک کے لیے ہے۔ پچھلے سال آپ نے رمضان میں تراویح ادا کی، آج درد ہے آپ کو تراویح کا؟ تراویح کا درد ہے؟ نہیں ہے، لیکن اجر ہے یا نہیں؟ ثواب باقی ہے یا نہیں؟ ثواب باقی ہے، لہذا درد ختم ہو جائے گا، ثواب باقی رہے گا، اور اس گناہ کے اندر لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اس لیے لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو برادران ملت اسلامیہ، اپنے آپ کو اچھے کام کے لیے وقف کرو، اچھے کام میں گزارو، وقت دو۔ آپ جانتے ہیں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مکمل کرتا ہوں، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے عرض کرے گے، مولا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، اس کو معاف فرما دے۔ ابھی اجازت لینا چاہیں گے، روایت میں آتا ہے ابھی سفارش کرنا چاہیں گے کہ معاف کر دے یہ والی سفارش، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے حبیب، جانتے ہو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کسی اور نے نہیں، رمضان المبارک نے مقدمہ پیش کیا ہے، اور رمضان المبارک نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے گے کہ اللہ جس کے خلاف رمضان المبارک مقدمہ پیش کرے، میں بھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو رمضان المبارک کو گناہوں میں گزارتے ہیں، رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے ہیں، پورا دن یا تو غیبت، چغلخوری اور عیاشی کے اندر غلط مناظر کو دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں، میں ان لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا احترام کریں۔ رمضان المبارک جب اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو کون ہے جو اس کا احترام کرے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، اگر واقعی چاہتے ہو کہ بخشش بھی ہو جائے اور ہلاکت سے بچ بھی جاؤ، اللہ آپ کو آباد بھی کرو، رمضان المبارک کو آباد کرو، اس کا احترام کرو، اللہ آپ کی بخشش بھی فرمائے گا اور آپ کو آباد بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔